سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والا سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، یہ دونوں آپس میں توام یعنی جوڑا صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ یعنی منافقین کو ان یہودیوں کے انجام سے سبق لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے سورہ حشر میں، جن کو وہ تقویت دے رہے تھے، اور دوسری سورہ میں کمزور مسلمانوں کو ان مشرکین کے ساتھ رشتہ پیوند کے نتیجے سے خبردار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں میں خطاب ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں سے ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر میں نازل ہوئیں۔ پہلی سورہ حشر کا موضوع منافقین کو وارننگ دینا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھیں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں جن کو وہ ناقابل تسخیر سمجھے بیٹھے تھے، قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں اور اللہ کی پاداش سے ڈریں۔ دوسری سورہ ممتحنہ، جس کا مطلب امتحان لینا، جانچ لینا، پرکھنا ہے، اس کا موضوع ان مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کے تقاضے سمجھانا ہے جو ہجرت کر کے تو آ گئے تھے مگر ہجرت کی حقیقت ابھی ان پر واضح نہیں ہوئی تھی، چنانچہ امتحان کے موقعوں پر ان سے ایسی کمزوریاں صادر ہو جاتی تھیں جو انہیں منافقین کے قریب تر لے جاتی تھیں۔ چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورہ حشر کا مطلب جمع ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، یہ کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اپنے وجود سے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ ظالموں اور نیکوکاروں کے انجام کے لحاظ سے دونوں کو یکساں کر دے، چنانچہ وہ ظالموں کو پکڑے گا اس لیے کہ حکیم ہے، اور کوئی ظالم اس کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا اس لیے کہ وہ زبردست حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں، هو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، اخرج الذین کافروا، جس نے خارج کیا یعنی نکال دیا کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر یعنی یہود و نصارہ میں سے، من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے، لے اول الحشر، پہلے ہی حشر میں، ما ظننتم، مسلمانوں تم سمجھ رہے تھے، ان یخرجوا، کہ وہ نہیں نکلیں گے، وظنوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہم مانعاتہم، کہ انہیں بچا لیں گے، حصونہم، ان کے مضبوط کلے، من اللہ، اللہ سے، فآتاہم اللہ، پس اللہ آیا ان کے پاس، من حیث، ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا، جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے یہودی لوگ، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں مومنوں کا رعب، یخربون بیوتہم، وہ خود ہی تباہ کرنے لگے اپنے گھروں کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنین کے ہاتھوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت پکڑو اے آنکھیں رکھنے والو۔ یعنی کن لوگوں کو پہلے حشر میں اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور پہلے حشر سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے حشر کے طور پر اس میں یہ وارننگ ہے کہ ابھی کچھ اور حشر بھی ہیں جن سے انہیں دوچار کرنا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہود بنی نظیر کے اخراج کا ذکر ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب آباد تھے۔ استاد امام لکھتے ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ صلح اور امن کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن بدر کے 6 مہینے معاہدے کے خلاف انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک ناکام سازش کے بھی مرتکب ہوئے۔ ان کی اس جرم کی پاداش میں آپ نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ پہلے تو اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، لیکن بعد میں مشہور منافق عبداللہ بن ابی نے انہیں اکسایا کہ میرے 2000 آدمی تمہارے ساتھ ہیں، نیز قریش اور غطفان بھی تمہاری حمایت کریں گے، تم نکلنے سے انکار کر دو۔ یعنی یہ PDM بن گئی تھی پوری، یہ سارے گروہ آپس میں جمع ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی کی ان باتوں سے اور اس کے چکمے میں آ گئے اور نکلنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فوج کشی کی۔ اس وقت نہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا اور نہ ہی قریش اور نہ ہی غطفان کے علاقے لوگوں نے، ناچار انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پھر تعمیل کرنی پڑی انہیں۔ آپ نے از راہ عنایت انہیں یہ اجازت دے دی کہ جتنا سامان وہ اونٹوں پر لے کر جا سکتے ہیں لے جائیں، چنانچہ وہ جتنا سامان لے جا سکے لے کر خیبر اور عزرات چلے گئے۔ ان کی باقی املاک اور جائیداد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قبضہ کر لیا۔
اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم سمجھتے تھے کہ وہ نہیں نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے مضبوط کلے انہیں بچا لیں گے۔ یہ یعنی کہ خطاب انہی منافقین کے بارے میں ہے جو اس سورہ کے مخاطب ہیں کہ وہ سمجھتے تھے ان کے مضبوط کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی جگہ سے آیا، یہ جگہ کون سی تھی اور اللہ کہاں سے آیا کہ یہ کمزور پڑ گئے اور انہوں نے فوراً ہی اپنی بستی چھوڑ دی۔ یعنی وہ اپنے ارد گرد اونٹوں اور پتھروں کی دیواریں چن کر یہ سمجھے کہ خدا کی پکڑ سے باہر ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی دیواریں ہٹانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ براہ راست ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کلے اور گڑھیاں رکھتے ہوئے ایسے مرعوب ہوئے کہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو کیوں اجاڑا؟ کیونکہ جب سمجھ گئے کہ اب مسلمان قابض ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ بننے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور باہر سے مسلمانوں اس لیے حملہ کر رہے تھے کہ اس وقت جنگ جاری تھی، تو پھر باہر سے مسلمان حملہ آور تھے اللہ کے حکم سے، اور اندر سے یہ خود اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے پہلے سے ان کے لیے جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ انہیں ضرور عذاب دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں تو ان کے لیے ہوگا ہی آگ کا عذاب۔ کس وجہ سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ یہ جان لے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ نے ان کے لیے اس طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا، یعنی وہی عذاب دے ڈالتا جو اس نے قوم سمود، عاد اور فرعون کو دی گئی، اور ان کا نام نشان تک مٹا دیا، مگر اللہ انہیں باقی رکھنا چاہتا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ اس کی سزا اور جزا کا نمونہ بن کر جئیں۔ چنانچہ اس نے طے کر رکھا تھا قومی حیثیت سے میں انہیں ہمیشہ جلا وطنی کی سزا دیتا رہوں گا۔ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جو اللہ کا مقابلہ کریں وہی اس انجام تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں ما قطعتم، جو تم نے کاٹے، من لینۃ، درخت کے تنے، او ترکتموہا، یا جن کو تم نے کھڑا چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولھا، قائمۃ کھڑا چھوڑ دیا، علی اصولھا، ان کی جڑوں کے اوپر، فباذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے ہوا۔ کس لیے ہوا؟ ولیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ رسوا کر دے نافرمانوں کو۔ یعنی کہ انہیں اعتراض ہے تو پرواہ نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ کھجور کے جو درخت ان پر حملے کے وقت تم نے کاٹ دیا یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا، اس لیے ہوا کہ وہ ان نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ یہ اعتراض یہود کی طرف سے ہوا، ان کے خلاف جنگی اقدام کے لیے مسلمانوں کو ان کے نخلستانوں سے درخت کاٹنا پڑے۔ یہ درخت کسی تخریب کے ارادے سے یا جذبہ انتقام کے تحت نہیں کاٹے گئے، بلکہ جنگی ضروریات کے تحت اور ان مجرموں کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے کاٹے گئے تھے۔ اس طرح جو چھوڑے گئے تھے وہ بھی اسی لیے نہیں چھوڑے گئے تھے کہ مسلمانوں کو انہیں اپنے لیے باقی رکھنا تھا، بلکہ اس لیے چھوڑے گئے تھے کہ جنگ کے مقام پر نہ تھے اور انہیں کاٹنے کی ضرورت بھی نہ تھی، مگر یہود نے اسے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصلاح کا داعی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ فاتحین کے عام طریقے کے مطابق انہوں نے پھل والے درخت کاٹے اور اس طرح تباہی پھیلا دی۔ قرآن نے اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جو اعتراض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب ہونے کا لائق ہی نہیں سمجھا، اس لیے ان کے بجائے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ ان کی پرواہ نہ کرو، تم نے جو کیا ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی کیا ہے، لہٰذا اذن الہی کے تحت ہی کیا ہے، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دی تھی اجازت کہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ اپنے ہرے بھرے باغوں کو اجڑتے ہوئے اور مسلمانوں کے قبضے میں جاتے ہوئے دیکھیں اور قیامت سے پہلے اسی دنیا میں رسوا ہو جائیں، تاکہ خدا کی بات پوری ہو جائے جو خدا کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کا مقابلہ کرنے کی جسارت کریں، ان کا انجام بالآخر یہی ایسے ہی ہوتا ہے۔
آگے آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وما افا اللہ علی رسول ہی، یعنی جو اللہ نے مال غنیمت پلٹایا منہم ان قریظہ کی بستی والوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، بس تم نے نہیں دوڑائے تھے اس پر نہ کوئی اونٹ ولا رکاب اور نہ ہی کوئی گھوڑے، ولیکن اللہ یسلط رسولہ، اور لیکن اللہ غلبہ دے دیتا ہے اپنے رسول کو، علی من یشاء، یعنی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہ منافقین اعتراض کے طور پر پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ، یعنی اللہ نے جو پلٹا دیے، پلٹانے کا جو لفظ بڑا معنی خیز استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا مال ہی تھا جسے ان ظالموں نے غصب کر رکھا تھا نزیر والوں نے، اللہ نے اس کو واپس لے کر اس کے حقیقی حقداروں یعنی مومنوں مسلمانوں کے اندر ان کو دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے یعنی کہ رسولوں کو غلبہ دیتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اسی غلبے کا ذکر ہے جو سنت الہی کے مطابق ہر رسول کو لازماً حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اسی سنت کے ظہور کے لیے تھیں، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت بھی اصلاً آلات اور جواہرے، یعنی کہ جو شکار کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں آلات، یعنی یہ مسلمان ایسے ہی تھے جیسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں جنگ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے میدان میں اتر پڑتے ہیں، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر کسی اور کا حق نہ تھا، تاہم بنی نذیر کے جو خلاف اس کے اقدام سے پہلے جب مسلمان بدر کے مارکے میں اترے تھے تو انہیں باقاعدہ جنگ کرنا پڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے زاد راہ کا بندوبست بھی کیا تھا، اور اس کی ضرورتوں کے لیے اسلحے اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود مہیا کیے تھے۔ چنانچہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے رکھ کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ بدر میں بنی نذیر کے خلاف اس اقدام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ اور رسول کے دبدبے سے مرعوب ہو کر یہودیوں نے اپنا علاقہ خود خالی کر دیا تھا، اس لیے اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن منافقین اپنی حرص اور مال کی وجہ سے اس پر راضی نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، یہ ان کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسول ہی، جو اللہ نے مال غنیمت پلٹایا یعنی کہ اپنے رسول کی طرف من اہل القریٰ ان بستی والوں سے، فللہ، پس وہ اللہ کا، ولی رسول اور اس کے رسول کا، ولی ذی القربیٰ اور رسول کے رشتہ داروں کا، والیتامى یتیموں کا، والمساکین مسکینوں کا، وابن السبیل مسافروں کا، کئی لا یکون دولۃ، تاکہ نہ دولت گردش کرتی رہے بین الاغنیاء منکم، تم امیروں کے درمیان، وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیں، فخذوہ، پس اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے تمہیں منع کریں روکیں، فانتہوا، پس اس سے روک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ ان اموال کی صحیح نوعیت بتا دینے کے بعد یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں دین اور ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غربا اور مساکین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان مقاصد کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، اس کے نام کا حصہ اس کے دین کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ لوگ ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت اور مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس وقت نبوت اور رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف ہو رہا تھا۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ اس صورتحال میں ضروری تھا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے۔ اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی کہ اسے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ سے ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھے۔
اب تیسرا حق قریبی رشتہ داروں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی اور جن کی ضرورتیں پوری کرنا اخلاقی لحاظ سے آپ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی، چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً اور شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی منتقل ہوئی اور ذی القربہ کا حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم ہوتا رہا۔ چوتھا حق یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کا حق بیان کرتے ہوئے اس کا کہ ہر وہ معاشرہ جو ان طبقات کی ضرورتوں کے لیے حساس نہیں ہے، جن میں یتیم دھکے کھاتے پھریں، مسکین بھوکے سوئیں اور مسافر اپنے لیے کوئی پرسان حال نہ پائیں، اسے اسلامی معاشرے کا پاکیزہ نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہ ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ ساری تقسیم کس لیے بتائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتی رہے۔ اس سے یہ رہنمائی قرآن نے مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو دی ہے کہ دولت غریب اور امیر جس کی بھی نجی ملکیت میں دی جائے گی بالآخر دولت مندوں میں ہی گردش کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اموال اور املاک جو کسی فرد کی ملکیت میں نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتے، جیسے زمین اور اس کے خزائن، انہیں قوم کی ملکیت میں رکھا جائے اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کی جائیں جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب اور وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے مخصوص ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں رسول دیں اس سے لے لو، جس چیز سے روک دیں یعنی تمہیں اس سے رک جاؤ۔ ساری تفصیل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ منافقین کی طرف سے اعتراضات کیے گئے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، بے شک ضرورت مند تو وہ مہاجر ہیں، کون سے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، وہ مہاجر ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، ورضوانہ اور اللہ کی رضا چاہتے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے مدد کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان مالوں کو ایک خاص طور پر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے جو اس وقت کے حالات میں پیدا ہو گیا تھا اور تمام مسلمانوں کی یکساں توجہ کا مستحق تھا، یعنی ان مہاجرین کی امداد جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور اپنے گھروں اور اپنی املاک اور جائیدادوں سے محض اللہ کے بھروسے پر اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ کیا کھائیں گے اور کہاں سر چھپائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ لوگ اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ان مہاجرین کی تعریف فرمائی ہے کہ انہیں یہ ہجرت کس دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی خوشنودی اور اس کے پیغمبر کی نصرت کے لیے انہیں کرنا پڑی تھی۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یعنی ان منافقوں کے برخلاف جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم، اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں حاجتاً کوئی تنگی مما اوتوا، جو کچھ بھی انہیں دے دیا جاتا ہے، ویؤثرون، اور یہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ نئے آنے والوں کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں اس چیز کی خود ہی ضرورت کیوں نہ ہوتی، یعنی ومن یوق شح نفسہ، جو بھی نفس کی کنجوسی یا بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ جو پہلے سے دارالہجرت میں مقیم تھے اور ایمان میں بھی پہل کر چکے تھے، وہ پہلے ایمان لا چکے تھے اور سب سے پہلے وہ ہجرت کر کے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر، انہوں نے 2 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے انہوں نے تبلیغ جاری کر دی تھی اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا تھا اور یہاں ایک دارالہجرت قائم ہو چکا تھا۔ یہی لوگ تھے جو نئے آنے والوں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ انہیں اس چیز کی خود ہی ضرورت کیوں نہ ہوتی۔ یہ ان منافقین کے سامنے گویا آئینہ رکھ دیا جن کے اعتراض کا جواب اوپر دیا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد، سیر چشم، فیاض اور اثار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ انہیں بھی اپنی خود غرضی پر کچھ شرم آئے جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے،
یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمیں والاخواننا الذین اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں بازی لے گئے سبقت لے گئے ولا تجعل فی قلوبنا اور مت بنانا ہمارے دلوں میں غلن کسی قسم کی ٹیڑھ کجی للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انک رؤوف الرحیم بے شک تو مہربان اور شفیق ہے۔ یعنی انصار اور مہاجرین اولاً اگر سراپا اثار ہیں تو بعد میں ہجرت کر کے آنے والے بھی ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہیں اور ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ حسد نہیں کہ ان لوگوں نے مدینے کے وسائل پر ہم سے پہلے قبضہ جما رکھا ہے، چنانچہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے دل اپنے بھائیوں کے لیے مہر و محبت سے معمور ہوں اور شیطان ان کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد پیدا نہ کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔